خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کے حضور روزمرہ کی تلاوتیں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم بھرپور ایمان کے ساتھ آج کی تلاوتیں سنتے ہیں۔ تم ان پاک محفلوں کو خداوند کی عیدیں کہنا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب، پہلی 4 سے 11، 15 سے 16، 27 اور پھر 34 سے 37 آیت تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، خداوند کی عیدیں مقدس محفلیں جو تم ان کے وقتوں میں مناؤ وہ یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہے، اور اسی مہینہ کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطیر ہے۔ تم 7 دن فطیری روٹی کھاؤ، اور پہلے دن میں تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، اس میں کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ 7 دن تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو، اور 7ویں دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جو میں تمہیں دوں گا، اور تم اس کا غلہ کاٹو، تو تم اپنے غلہ کے پہلے حاصل میں سے ایک پولا کاہن کے پاس لاؤ، تو تمہاری طرف سے مقبول ہونے کے لیے وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائے۔ سبت کے دوسرے دن کاہن اسے ہلائے۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن تم پولے کی قربانی ہلانے کے لیے لائے گنو، 7 پورے ہفتہ ہوں۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک تم 50 دن گن لو، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانو۔ اسی 7ویں مہینہ کا 10واں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کے 15ویں دن عید خیام 7 دن تک خداوند کے لیے ہوگی۔ پہلے دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرنا۔ 7 دن تک تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ 8ویں دن تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم آتشین قربانی خداوند کے لیے گزرانو، کیونکہ یہ محفل کا دن ہے، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ خداوند کی یہ عیدیں ہیں جن کے لیے تم پاک محفلوں کی منادی کرو گے، اور ان میں تم خداوند کے لیے آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے اور مقررہ تپاون ہر ایک دن کے دستور کے مطابق گزرانو گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 81، اس کی 3 سے 6 اور پھر 10 سے 11 آیت تک۔ ستار کے ساتھ گاؤ اور خنجریاں ٹنکاؤ، خوش آواز بربت اور سارنگی بجاؤ، نئے چاند کے وقت ترہی پھونکو، اور پورے چاند یعنی ہماری عید کے وقت بھی، کیونکہ یہ اسرائیل کی رسم
اور یعقوب کے خدا کی قضا ہے، اس نے اسے یوسف میں شہادت مقرر کیا جب وہ ملک مصر سے باہر نکلا۔ میں نے ایک ایسی زبان سنی جس سے میں واقف نہ تھا۔ تیرے ہاں دوسرا معبود نہ ہوگا، تو کسی اجنبی معبود کی پرستش نہ کرے گا۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ۔ نعرہ حمد۔ خدا کا کلام ابد تک باقی رہتا ہے۔ یہ کلام کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 13واں باب 54ویں آیت سے لے کر 58ویں آیت تک۔ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔